بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے اسٹوڈنٹس اس وقت میرے ساتھ رہیں۔ آج ہم اردو میں سبق علی بخش کی جو باقی حصے کی بلند خوانی رہتی تھی اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے۔ تو کل آپ نے دیکھا کہ علی بخش جو ہے وہ اس سبق کے رائٹر قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جو ہے وہ لاہور سے جنگ جا رہے ہیں، اور راستے میں انہوں نے علی بخش نے جو ہے وہ علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بتائیں۔ مصنف یعنی قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ اگرچہ علی بخش کو تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے بار بار اقبال کے بارے میں پوچھ کر، اور وہ ان کا چہرہ دیکھ کر بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ اس بات کو شاید ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے بار بار اقبال کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ اب تک پتہ نہیں کتنے بیسیوں یا ہزاروں لوگوں نے ان سے یہ سوالات کیے ہوں گے اور وہ ان کے جوابات دے دے کے تھک گئے ہوں گے۔ لیکن قدرت اللہ شہاب کو یہ بھی امید تھی کہ اقبال کی محبت ایسی چیز ہے کہ علی بخش جو ہے وہ اس کے بارے میں خود ہی کچھ نہ کچھ بتائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ راستے میں مختلف مواقع پر جو ہے وہ علی بخش نے اقبال کی بہت سی باتیں بتائیں اور ماضی کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کرنے کی کوشش کی، تو جس سے قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ اقبال سے جو علی بخش کی محبت ہے وہ ایسی ایک نایاب چیز ہے کہ علی بخش جب تک اقبال کی باتیں کر کے ان یادوں کو تازہ نہ کر لیں تو ان سے بھی رہا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح علی بخش جو ہیں انہوں نے اور واقعات کے ساتھ ساتھ اقبال کی وفات کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ان کی وفات ہوئی 21 اپریل 1938 میں، جب اقبال کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ صبح کا وقت تھا تو علی بخش کہتے ہیں کہ میں نے ان کو فروٹ سالٹ پلایا اور ان کو کہا کہ اب آپ کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ فروٹ سالٹ تھوڑا سا انہوں نے پیا، لیکن اس سے طبیعت جو ہے اس میں کوئی افاقہ نہ ہوا، اور پھر کچھ دیر کے بعد 5:10 صبح کا وقت تھا، اور علامہ اقبال کی جو ہے وہ آنکھوں سے ایک نیلی سی روشنی نکلی اور ان کے منہ سے اللہ ہی اللہ کے الفاظ نکلے اور وہ اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ اقبال کی وفات کا وہ لمحہ تھا جو علی بخش نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور علی بخش کی گود میں اس وقت علامہ اقبال کا سر تھا جب ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے اقبال کو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے سامنے دیکھا، ان کو اٹھتے بیٹھتے، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے سونے جاگنے کی ترتیب، کاموں کی ترتیب اور اولاد کی پرورش، اور ان کا جو علمی ذوق ہے اس کو پروان چڑھتے بھی علی بخش نے جو ہے وہ اپنا مشاہدہ کیا۔ تو علی بخش جو ہے وہ اقبال جیسی بلند پایہ شخصیت کے ساتھ رہنے کا جو انہیں شرف حاصل ہوا، اور وہ بھی 40 سال تک ساتھ رہنے کا ایک شرف حاصل ہوا، تو یہ کسی تحفے سے کم نہیں تھا، اور یہ کسی اور کو یہ جو ہے سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس طرح جب کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب کہ میں نے دیکھا کہ علی بخش خود ہی اقبال کے بارے میں بتانا شروع ہو گئے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے ان کی باتیں بتا رہے ہیں، تو پھر میں نے بھی
ان سے ایک سوال کر ڈالا کہ آپ کو ان کا کچھ شعر یاد ہے تو وہ بتائیں۔ تو علی بخش کیونکہ ایک ان پڑھ سا آدمی تھا تو اس نے اپنے انداز میں اے حقیقت منتظر جو ہے وہ یہ لفظ کہہ کے بتایا کہ اقبال صاحب جو ہیں یہ اشعار جو ہیں وہ اپنے اکثر اٹھتے بیٹھتے گنگنایا کرتے تھے۔ تو یہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اس طرح اقبال کو اپنی یہ نظم پسند تھی، وہ اکثر پڑھتے رہتے تھے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ علی بخش کے اقبال کی جو عادت تھی سونے جاگنے کی، تو وہ رات کے 2-2:30 بجے کے قریب چپکے سے اٹھتے، وضو کرتے اور جائے نماز پر بیٹھ جاتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے اور لمبے لمبے سجدے کرتے اور روتے رہتے۔ تو اس طرح پھر صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا، پھر صبح کی نماز پڑھتے فجر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے اور میں انہیں حقہ پیش کرتا اور وہ تھوڑا سا 2-4 کش حقے کے لگا کے پھر سو جاتے یا وہیں پر لیٹے رہتے، اور اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کا صبح جو ہے وہ ہو جاتی، سورج نکل آتا۔ تو یہ ان کا معمول تھا کہ 2-2:30 بجے رات کو اکثر وہ اٹھ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اسی طرح پھر قدرت اللہ شہاب کو علی بخش نے بتایا کہ رات کو اکثر سوتے سوتے اقبال کے گردن کے پٹھوں میں، رگوں میں یعنی بیک سائڈ پر، گردن پر ان کے یکدم کوئی درد اٹھتا تھا اور وہ علی بخش کو کہتے کہ آ کر میری گردن کے پٹھے دباؤ۔ تو علی بخش کہتے ہیں کہ اکثر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں ان کے دروازے کے باہر ہی سویا کرتا تھا کہ جب ان کو یہ تکلیف ہوگی تو میں فوراً پہنچ جاؤں۔ تو اس لیے وہ مجھے اپنے پاس ہی رات کو سلایا کرتے تھے کمرے سے باہر۔ تو میں جیسے ہی ان کو یہ تکلیف ہوتی تو وہ مجھے آواز دیتے اور میں فوراً جا کر ان کی گردن کے پٹھے رگیں دباتا۔ تھوڑی دیر دبانے کے بعد وہ کہتے کہ بس چھوڑ دو، تو اس طرح میں ان کو دبانا چھوڑ دیتا۔ تو اس بارے میں قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں مزید پوچھوں کہ اقبال کے ساتھ یہ معاملہ کب سے تھا اور کیسے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بخش کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی طرح پھر اقبال کے بارے میں علی بخش کہتے ہیں یہ وہ حصہ ہے جو آج ہم بلند خوانی کریں گے، تو میں اس کا یہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو اقبال صاحب ٹرین کے سفر میں مجھے ساتھ لے جاتے تو میں کفایت سے کام لیتا اور کئی اسٹیشن ایسے ہی گزار دیتا اور کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو اقبال مجھے پھر ڈانٹتے کہ علی بخش بھوکا رہنا اچھی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ اسی طرح پھر علی بخش کہتے ہیں کہ جب میرا یہ زمین کا معاملہ جو ہے لائل پور میں مجھے حکومت نے زمین دی، تو اس کی بھاگ دوڑ کے لیے جب میں لائل پور جاتا آتا تو وہاں بھی لوگ مجھے بڑی عزت سے بٹھاتے اور اقبال کی نسبت کی وجہ سے میری بہت عزت کرتے، لیکن میرا جو معاملہ تھا وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی طرح پھر وہ سبق کے آخر میں جاوید اور منیرہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کی اولاد جو ہے جاوید اقبال کے بیٹے اور منیرہ، یہ یہاں پہ حوالہ نمبر دیا ہوا ہے، منیرہ بی بی یعنی جاوید اقبال کی بہن اور علامہ اقبال کی بیٹی، اور پھر دوسرا ہے جرمن لیڈی ڈورس احمد۔ تو یہ جرمن کی ایک خاتون تھیں جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ کالج کے کسی پروفیسر سے شادی کی ہوئی تھی۔
یا ان کی بہن جو ہے وہ علی گڑھ کالج کے پروفیسر کی بیوی تھی، تو خود بھی انہوں نے کسی پاکستانی سے شادی کر رکھی تھی، تو وہ یہ جرمن لیڈی جو ہیں یہ پاکستان میں مقیم تھی اور یہ آیا یا نرس کے طور پہ کام کرتی تھیں۔ تو علامہ اقبال کی بیگم کا جب انتقال ہوا تو منیرہ اور جاوید اقبال ابھی چھوٹے تھے، تو علی بخش کہتے ہیں کہ ان کے لیے پھر ایک اخبار میں اشتہار دیا گیا۔ بہت سی خواتین نے جو ہے وہ اپنے خدمات پیش کرنے کا کہا کہ ہم حاضر ہیں، لیکن علامہ اقبال کو کوئی ایسی عورت چاہیے تھی جو دل و جان سے اور ایک اپنے بچے سمجھ کر ان کی پرورش کرے۔ تو اس طرح جرمن لیڈی جو ہے ڈورس احمد جو ہے ان کو آیا کے طور پر رکھ لیا گیا اور انہوں نے منیرہ بی بی اور جاوید اقبال کی پرورش کی اقبال کی زندگی کے آخری جو 1.5 سال ہیں۔ اس طرح پھر علی بخش جو ہیں وہ ماضی کی اور بھی کئی باتیں کرتے چلے گئے، تو پھر کہتے ہیں مصنف کہ میں نے ان کو اپنے گھر لے جا کر ٹھہرایا، ایک دن اپنے پاس رکھا اور پھر اگلے دن میں نے اپنے قریبی دوست کپتان مہابت خان کو، جو کہ ایک مجسٹریٹ تھے، ان کو میں نے پھر یہ معاملہ ان کے حوالے کیا کہ علی بخش کی زمین کا مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے۔ تو کپتان مہابت علی خان نے بھی علی بخش کو ایک بڑا مقدس تابوت سمجھ کے جو ہے سینے سے لگایا اور ان کی بڑی عزت افزائی کی اور ان کو یقین دلایا کہ میں آج ہی آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کا معاملہ حل کروں گا۔ اگر ہم آپ جیسی عظیم ہستیوں کے معاملے بھی حل نہیں کر سکتے تو پھر ہماری جو وکالت ہے، جو ہمارا ہنر ہے، اس پہ لعنت ہے۔ اس طرح کپتان مہابت علی خان نے پھر علی بخش کا جو زمین کا مسئلہ تھا لائل پور میں 1 مربع زمین، اس کو حل کروایا۔ تو آج اس کی بلند خوانی آپ مکمل کریں گے اور جو مشکل الفاظ ہیں ہر چند اگرچہ واردات، واقعہ، ٹھیک ہے جی، استفسار، پوچھنا، درویش، صوفی یا سادہ آدمی، کفایت، بچت، ٹنٹے، معاملے یا جھگڑے، معاملہ کس چیز کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم ٹنٹے کہہ دیتے ہیں، آؤ بھگت، خدمت، بھاگ دوڑ، کوشش، جدوجہد، تخیل، سوچ یا خیال، دھندھلکوں، یادوں، فرض شناس، ذمہ دار، ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کو نبھانے والا یا اپنے فرض کو سمجھنے والا۔ اسی طرح مقدس تابوت سے مراد ہے کہ کسی مقدس جسم کی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شہید آدمی جس کو دفنایا جاتا ہے تو ایک تابوت میں اس کی لاش کو لایا جاتا ہے اور پھر دفنایا جاتا ہے، تو اس مقدس کے تابوت کے اندر کیونکہ ایک شہید کی لاش ہوتی ہے تو اس تابوت کو بڑا جو ہے وہ لوگ چومتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر ایک عظیم شہید کی لاش ہوتی ہے، کسی عظیم شخصیت کی لاش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مقدس تابوت جو ہے وہ علی بخش کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کو بڑے ایک مقدس چیز کی طرح کپتان مہابت علی خان نے اپنے سینے سے لگایا۔ اس میں آج آپ منیرہ بی بی اور جرمن لیڈی ڈورس احمد کے حوالہ سے بھی دیکھیں گے، اور اس سبق میں جو 2 نام آئے ہیں خواجہ عبد الرحیم اور کپتان مہابت علی خان، یہ MCQs کے طور پہ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، کل ہم سبق علی بخش جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مشقی کام کا آغاز کریں گے، تو کل جو ہے وہ آپ ساتھ رہیے گا، کچی پینسل، لیڈ پینسل جو ہے وہ اس سے آپ مشقیں حل کرتے رہیں، اور اب تک جتنے سبق ہوئے ہیں ان کی مشقیں یقیناً آپ نے کتاب پر سولو کی ہیں، اگر نہیں کی تو وہ کوئی بھی سبق مس نہیں ہونا چاہیے، اس کی مشقیں آپ حل کر لیں کتاب کے اوپر، اور کسی چیز کا نہ پتہ چلے تو وہ دوبارہ سے اس سے متعلق جو لیکچر ہے وہ اس کو آپ دوبارہ دیکھ کے مشقیں حل کر لیں۔ تو اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی علی بخش کی مشقوں کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔